حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے۔ قریب سے دریا میں ایک کشتی گزری۔ اس کشتی میں اوباش قسم کے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے اور گانے بجاتے ہوئے گاتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب گانا بجانا ہو رہا ہو اور ہنسی مذاق کی محفل ہو، اس موقع پر اگر کوئی ملا، مولوی، حافظ، قاری پاس سے گزرے تو اس کا مذاق اڑانا بھی تفریح کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ان اوباش لوگوں نے، نوجوانوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑایا اور آپ پر کچھ فکر کسے آپ کی طرف شرارتی نگاہوں سے دیکھا۔ حضرت کے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے۔ انہوں نے یہ صورتحال دیکھ کر فرمایا کہ حضرت، آپ ان کے حق میں بد دعا فرما دیں، کیونکہ یہ لوگ اتنے گستاخ، بے ادب ہیں کہ ایک طرف تو خود فسق و فجور، نافرمانی و گناہ میں مبتلا ہے، اور اس پر مزید یہ کہ دوسری طرف اللہ والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، آپ نے ان نوجوانوں کو جس طرح یہاں دنیا میں خوشیاں عطا فرمائیے ہیں، ان کے اعمال ایسے کر دیجئے کہ آخرت میں بھی ان کو خوشیاں نصیب ہو جائیں۔ دیکھیے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ذات سے نفرت نہیں فرمائی، اس لیے کہ وہ بھی تو میرے اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ کسی کے گناہ کو دیکھ کر، جرم کو دیکھ کر، غلطی اور قصور کو دیکھ کر، برائی کو دیکھ کر اس کی ذات سے دور نہ ہوں، کیونکہ اگر مصلح، داعی، سمجھانے والا ناصح دور ہو جائے گا تو اسے کون سمجھائے گا، بلکہ وہ اور زیادہ گناہ کے دلدل میں پھنستا چلا جائے گا۔ اگر اس کی ذات سے نفرت نہ کریں، اس کے گناہ سے نفرت کریں اور اس کے قریب ہوتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے ہدایت عطا فرمائیں گے، اور ایک وقت آئے گا اس پر نیکی کی بات اثر کرے گی اور وہ آپ کی بات قبول کرے گا۔ اللہ والے لوگوں کا یہی تو طریقہ ہوتا تھا، وہ کبھی کسی کے استہزاء کو، مذاق اڑانے کو، بے ادبی کو محسوس کر کے ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی ہدایت کی دعا فرماتے تھے۔ جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، بلکہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کیونکہ کسی کا گناہ میں مبتلا ہو کر گندا ہونا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہیرا، کوئی موتی وہ کسی گٹھر میں، کسی پلیدی میں پڑی ہوئی ہو، وہ صرف اٹھا کر صاف کرنے کے قابل ہے، اس کو اٹھا کر صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی صاف کریں گے وہ ہیرا ہے، چمکنا شروع ہو جائے گا، وہ موتی ہے، اس کی قیمت وہی ہے، لیکن گند اور آلودگی میں پڑے ہونے کی وجہ سے وہ آلودہ نظر آ رہا ہے تو چاندی۔ ایمان والا گناہوں میں مبتلا ہو کر، برائیوں میں مبتلا ہو کر، نافرمانیوں میں پڑ کر، گناہوں کے دلدل میں پھنس کر برا بن گیا ہے، برائی اس پر آ گئی ہے، لیکن
ہے تو مومن، ہے تو ایمان والا، ہے تو ایک کلمہ گو، اور ہے تو میرے اور نبی، آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی۔ اس نسبت کا خیال کر کے نبی کے امتی سے نفرت نہ کریں، اس کے گناہ سے نفرت کریں، اس کے گناہ پر رد بھی کریں، اس کے گناہ پر اسے ڈانٹیں بھی صحیح۔ اخلاق کے دائرے میں جب آپ یہ کام کریں گے، آپ کا اخلاق کے حدود کا خیال رکھتے ہوئے جب آپ دعوت دیں گے یا اس کو نصیحت کریں گے یا اس کو سمجھائیں گے، تو یقین مانو وہ ایمان والا دوبارہ موتی کی طرح چمک سکتا ہے۔ اب موتی کو اگر گند میں دیکھ کر، غلاظت میں دیکھ کر اس کو ہم نہ اٹھائیں اور کہیں کہ یہ تو گند میں پڑ کر خود بے قیمت ہو چکا ہے، نہیں، قیمت اس کی وہی ہے، صرف گند صاف کرنے کی ضرورت ہے، صرف نجاست سے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ ایمان والا گناہوں کے دلدل میں پھنس کر گندہ ضرور نظر آ رہا ہوگا، برا ضرور نظر آ رہا ہوگا، لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ گندہ نہیں ہے، گند اس پر چڑھ چکا ہے۔ لباس اگر گندا ہو جائے اس کو اتار کر صاف کر دیتے ہیں، بدن اگر میل کچیل سے اٹ جائے، بھر جائے تو اس کو صاف کرتے ہیں، وہی بدن پھر نکھرتا ہے، خوشبو اس سے پھر پھوٹتی ہے۔ کپڑے اگر گندے ہو گئے اس کو آپ دھوئیں، صاف کریں، وہی کپڑے اجلے ہو جاتے ہیں، چمکدار بن جاتے ہیں، شاندار بن جاتے ہیں، پھر نئے ہو جاتے ہیں، پھر پہننے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان گناہوں میں پڑ چکا ہے، غلاظت میں ڈوب چکا ہے، تو اسے آپ اتنی زیادہ حقارت سے کیوں دیکھتے ہیں کہ اس کے قریب ہی نہیں ہوتے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دلدل سے نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے؟ جب آپ یہ کام نہیں کریں گے، جب میں یہ کام نہیں کروں گا، تو وہ دلدل میں اٹا رہے گا، پھنسا رہے گا، اور پھر مزید اس پر گند چڑھتا رہے گا۔ جب ہم اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر باہر دلدل سے نکال کر کھینچیں گے، پیار سے، اخلاق کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس کے قریب ہو کر، نرمی کے ساتھ، عاجزی اور دھیمے لہجے کے ساتھ، یقین مانیں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، یہ ایمان والا بھی اس ہیرے کی طرح چمک سکتا ہے، اس موتی کی طرح چمک سکتا ہے۔ صرف میری طرف سے، آپ کی طرف سے کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اخلاق کا دامن نہ چھوٹے۔ ان بزرگوں کے واقعات کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم عبرت پکڑیں، ہم ان سے نصیحت حاصل کریں، جیسے ہمارے اکابرین، اسلاف اور بزرگوں نے لوگوں کو دین کے قریب کیا ہے، ہم بھی اسی طرح قریب کریں۔ ہم یا ہمارے اعمال کو دیکھ کر وہ ہم سے دور نہ ہوں، وہ ہم سے نفرت نہ کریں اور ہم ان سے نفرت نہ کریں۔ کوشش کیجیے، ایک بندہ اگر میری اور آپ کی کوشش سے گند اور برائی، نجاست اور غلاظت اور پلیدی سے نکل کر نیکی کے راستے پر آ گیا، تو انشاءاللہ ہماری جنت کا سامان ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل ہدایت کی کرنیں کو سبسکرائب کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔